حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی ہی طرح 70 صورتیں آپ نے دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 70 شکلیں۔ اس کے پہلے میں نے ایک واقعہ کیا اولیاء ایک ہی وقت میں کئی مقام پر نظر آ سکتے ہیں، اس کے ثبوت کے طور پر اسی کے ضمن میں ایک واقعہ ہم آپ کی بارگاہ میں بطور تربیت اور پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی، یا اہل سنت والجماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، اس میں خاص طور پہ جو صوفیہ سے جن کا رشتہ ہے، یہ تو یہ ساری باتیں ان کے لیے عام ہیں، ہے نا، مگر وہ عام شخص جو ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اس چھوٹی سی کھوپڑی رکھنے والے انسان، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اپنی ہی اس چھوٹے سے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ روحانیت کے جو اسرار ہیں، اس کے جو رموز ہیں، اور اللہ کی قدرت کو اپنے عقل کے ترازو پہ جو بہت سارے لوگ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو گیا، ہے نا، تو اس چھوٹی سی کھوپڑی سے روحانیت کو اور اللہ کے راز کو، اس کی قدرت کو اپنے عقل کے ترازو پر جو تولتے ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزوں کا نتیجہ ٹھیک نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے عقل کے فیصلے کرتے سمجھتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے، اس طرح کی عجائبات اور روحانیت کی باتیں سمجھنے کے لیے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین، اس کے دوست، اولیاء کرام، صوفیاء کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، اور یہ جوتیاں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے بھی، بغیر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کے دروں پر مدتوں ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، وہاں آداب سیکھنے پڑتے ہیں، تو جا کر کے ان کی نگاہ فیض سے آپ کی عقل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جب عقل کے اندر روشنی آئے گی تو یہ ساری باتیں خود بخود آپ کو روشن ہو جائے گی۔ ان کے نگاہ فیض کے بغیر یہ روشنی نہیں آئے گی۔ یاد رکھو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ کوئی ضروری ہے کہ جو باتیں ہمارے عقل میں آ رہی ہو، یا جو باتیں ہم ہی سمجھ پا رہے ہوں، یا جو باتیں ہم سمجھ رہے ہوں اتنا ہی سب کچھ ہے نا۔ ایک مثال لے لیجئے، ایک پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتا ہے، مگر ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے اڑاتا ہے، مگر اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جیسے حضرت آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم دینے کے بعد آپ نے غالباً ملک فارس سے بلقیس کا تخت ایک پل میں، پلک جھپکنے کی دیری میں دربار سلیمانی میں پیش کر دیا، تو آج کی تاریخ میں ایک عقل کے گھوڑے دوڑانے والا شخص یہ سوچے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کسی روحانی پیر کی ضرورت ہے، روحانیت کے لائن میں آنے کی ضرورت ہے، تو جا کر کے آپ کے اندر یہ روشنی پیدا ہوگی، ان کی نگاہ فیض سے۔ یاد رکھیں، یہ جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی ہی طرح 70 صورتیں آپ نے دیکھی۔ کتنی صورتیں؟ آپ نے اپنی ہی طرح 70 شکلیں آپ نے دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر شکل سے رب ارنی کی صدا آ رہی تھی،
ہر شکل سے یہی صدا آ رہی تھی، رب ارنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بارے الہ، یہ کون ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب تمہارے ہی نمود ہیں، یہ سب تمہارے ہی نمود ہے، یہ تمہاری ہی ہستی ہے، یہ تم ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، جب تم خود کو ہی نہیں دیکھ سکتے، جب تم خود کو ہی نہیں دیکھ سکتے، جو یہ شکلیں 70 ظاہر ہوئی ہیں، آپ اسی چیز سے ابھی تک واقف نہیں تھے، اسی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اسی کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہمارا جلوہ کیسے دیکھو گے؟ یہ باتیں سمجھنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ تعلیم کے لیے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے کلیم، یہ سب تمہارے ہی نمود کا حصہ ہیں۔ یہ باتیں عام انسان اگر سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک 70 شکلیں کیسے نظر آ گئیں، ہے نا، اور ہر 70 منہ سے رب ارنی کی صدا بھی آ رہی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرے تو یہاں عقل سے زیادہ اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عجائبات کی دنیا کی سیر اس کو کراتا ہے۔ جب اللہ اپنا محبوب کس کو بناتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اور یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر چھپے راز سے اللہ نے آگاہ فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، یہ سب تمہارے ہی نمود ہیں، تمہاری ہی شکلیں ہیں، تمہاری ہی ہستی ہے۔ جب تم اپنے اندر، تمہارے اپنے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے، ابھی تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، تو ہمارا جلوہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور اللہ جس پہ فضل فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ جو تعلیمات روحانیت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحانیت اور تمام جو چیزیں تھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام جو نعمتیں تھی، ان تمام روحانی نعمتیں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کے اندر روحانی طاقت اور روحانیت کے علوم اور ان کی ریاضتیں موجود تھیں، ہے نا۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم، میری امت کے ہدایت کے لیے کتاب عطا فرما۔ تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، خاص چیز چاہیے، تو خاص طرح کی کچھ عبادات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور پر آؤ، اور آپ نے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ نے چلا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ہے نا۔ تو یہ روحانیت کی جو چیزیں ہیں، یہ روحانیت کے جو راز ہیں، یہ روحانی اسرار جو ہیں، یہ ظاہر کب ہوتی ہیں؟ اس کے لیے اسپیشل خاص اقسام کی کچھ عبادات اور ریاضات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عقل اور قلب کو روشن فرماتا ہے، جس سے تمام عالم روشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی عجائبات کی دنیا پوری ہے، اور اس کے بعد ہی اس کے اندر بندہ داخل ہو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضل و کرم سے، ان کے طفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو روحانیت پہنچی، اس کا فیض ہم سب پر، اور تمام اس کے کیا نام ہے جو ریاضات بچے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے قلوب پر اس فیض کو، اس کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔